بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حاضرین، آج دن ہے 14 اگست کا اور پاکستانی قوم آج اپنا 77واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ یہ یوم آزادی اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت جو ہے وہ چند دن پہلے مکمل طور پر پاکستان سے رخصت ہو چکی ہے۔ حاضرین، اگر ہم جائزہ لیں اس حکومت کا، اس کے میں اقتدار کی تو بات نہیں کر رہا کہ کتنا وقت اقتدار رہا ہے، میں ان کے آخری ٹائم جو ہے اس کا اگر جائزہ لیں اور مکمل طور پر اگر ان کا موازنہ کریں تحریک انصاف عمران خان اور پی ڈی ایم کا، تو ان کے آپس میں جو چیپکلس چلتی رہی ہے، تو اس کا اگر موازنہ لیں تو میں ایک جملہ بولوں گا کہ عمران خان ایک انتہائی خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑی جو اس کی گڈ لک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پالا جن لوگوں سے پڑا ہے وہ درجہ اول کے ڈفر لوگ ہیں، اتنے بے وقوف اور اتنے احمق اور اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ سب سے بڑی ان کی ناکامی اور غلطی تو یہ ہے کہ اپنے کئی کام جو ہیں وہ ادھورے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی پریورٹی غالباً یہی رہی ہے کہ ہم اپنے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ ختم کریں، اور جیسے ہی ہماری کیسز کی جان چھوٹ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہمارا ایک دفعہ تو کم از کم ہمارے ضمیر کا بوجھ جو ہے وہ اتر جائے گا کہ ہم ریلیکس ہیں، پرسکون ہیں، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ لیکن اگر بات کریں گراؤنڈ ریالٹیز کی، انہوں نے دوبارہ الیکشن میں بھی جانا تھا، اپنی پولیٹکس بھی کرنی تھی، تو وہ جاتے ہوئے اپنی پولیٹکس میں بھی کہ اپنی جماعت کی پولیٹکس میں بھی، اور اوورال وہ جتنی 14 جماعتیں ملی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری جماعتیں اجتماعی طور بھی اپنے تابوت کے اندر ایک آخری کیل بھی ٹھونک کر چلے گئے ہیں۔ اب اگر ہم جائزہ لیں تو اس تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ آپ اگر سمجھیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر بھی ہے، خوش خبری ہے بلکہ۔ وہ کس طرح دیکھیں، اب دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آگے جو ٹائم ہے نگران سیٹ اپ آ چکا آلموسٹ، اب اگلا ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہے الیکشن کا۔ تو الیکشن میں جانے کے لیے انہوں نے میں 3-4 چکے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہوگا کیسے، دوسری چیز یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے کیا اختیارات ہوں گے، وہ کس طرح کر سکتے ہیں، تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس سیٹ اپ میں اگر الیکشن کروایا جائے تو تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کہاں سے تحریک انصاف جو ہے انہیں غائبانہ ایک مدد بھی مل سکتی ہے۔ تو میں نے اس کے مختلف پورشن بنائے ہیں تاکہ بات کو آسانی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے یا آپ کو سمجھایا جا سکے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ الیکشن اگلا اب ہونا ہے، وہ جلد یا بدیر ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر تو یہ الیکشن میں جائیں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یہ نیو سینسس کے تحت الیکشن کروائیں گے یا پھر پرانے سینسس کے تحت الیکشن کروائیں گے۔ نیو سینسس مین کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے، آدم شماری کے حساب سے یہ الیکشن کرواتے ہیں، یا پرانی مردم شماری جو تھی اس کے حساب سے الیکشن کرواتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی الیکشن تو جو ہوگا، جس طرح یہ پی ڈی ایم آخری بات کر کے گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، تو ایسی بے وقوف اور امکانہ حرکت ہے کہ اگر یہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرواتے ہیں، یہ نیو سینسس میں الیکشن کرواتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، وہ ضروری چیز ہوتی ہے حلقہ بندیاں۔ یعنی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مردم شماری کروا لی ہے تو اس کے بعد پھر الیکشن سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی حلقہ جات ہیں، یعنی قومی اسمبلی کی جو سیٹس ہوتی ہیں اور پنجاب اسمبلی کی جو سیٹس ہوتی ہیں، مختلف صوبائی اسمبلی کی جو سیٹس ہوتی ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ ری ایویلیویٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نئے سرے سے جہاں پہ ضرورت ہوگی آپ حلقہ بندی کریں گے اور پھر آپ الیکشن میں جائیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ اگر نئے سینسس میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یقیناً ری ایویلیویٹ کریں گے ساری کی ساری سیٹس کو، اسمبلیوں کو، سارے حلقہ جات کو، دوبارہ سے حلقہ بندیوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ حلقہ بندیوں کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بات جائے گی، اسمبلی اس کی ری ایویلیویشن کرتی ہے اور کوئی ری ایویلیویشن کر نہیں سکتا۔ اسمبلی میں جائیں گے تو اسمبلی آگے سے ہوگی ہی نہیں، جب اسمبلی ہوگی ہی نہیں تو کون ری ایویلیویٹ کرے گا، کوئی کرے گا ہی نہیں کرے گا تو پھر واپس آنا پڑے گا۔ واپس جب آئیں گے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ پرانے یعنی اولڈ سینسس کے تحت ہی کروائے جائیں، پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی کروائے جائیں۔ تو اس وقت اگر ہم ایک لیگل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھیں، ویسے تو جو ماہرین ہیں قانون کے وہی اس کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو نیو سینسس کے ساتھ تو الیکشن یہ کروا نہیں سکتے۔ ان کا یہی سب سے بڑا آخری پوائنٹ بھی تھا کہ ہم حلقہ بندیاں کریں گے، ادھر ادھر ووٹ پھینکیں گے، کچھ اس طرح کی چیزیں اپنی مرضی سے کریں گے کہ کم از کم یہ ہے کہ ہم حلقوں میں ہماری پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ پرانے حلقوں میں تو انہیں نظر آ گیا تھا کہ ہماری جس طرح درگت بن رہی ہم جیت نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ اپنا یہ والا کام ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر یہ اسمبلیوں کے اندر ہی دوبارہ سے اس کا جائزہ لیتے اور اپنی حلقہ بندیاں کر کے چلے جاتے، لیکن یہ حلقہ بندیاں کیے بغیر چلے گئے اور ادھورا کام چھوڑ کے گئے، انہیں دوبارہ الیکشن جو وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوگا۔
اب ایک اور بات آپ کو پتہ ہوگا کہ جاتے جاتے ان لوگوں نے بڑے ڈھیر سارے قانون پاس کروائے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ ویسے اندھا دھند کرتے چلے گئے ہیں, کرتے چلے گئے, انہیں پتہ بھی تھا ہمارا آخری ٹائم ہے تو ہم کیا کریں گے. وہ قانون انہوں نے جو کروائے ہیں پاس, یا جو ان میں سب سے امپورٹنٹ قانون آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ بھی تھا کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی. اچھا, اس میں سپریم کورٹ نے کچھ کے خلاف تو ایکشن لے بھی لیا, 2-3 تو جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے اسے تو کنڈم کر دیا ہے, اور باقی اس کا آپ دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے, وہ تو نہیں اپروو ہوں گے. لیکن دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر جس طرح یہ وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دے کے جا رہے ہیں, اور اس میں اگر فرض کریں نگران حکومت, چونکہ اب وہ انٹرنیشنل لیول پر مختلف قسم کے ایگریمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں کر سکتی ہیں, پہلے یہ نہیں کیا جا سکتا تھا, نگران سیٹ اپ یہ نہیں کر سکتا تھا. اب اگر اس میں کوئی اس طرح کی یہ شک ڈال کے بھی گئے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے, نگران وزیر اعظم جو ہے, وہ حلقہ بندیاں یا قومی اسمبلی میں ڈسکشن کیے بغیر حلقہ بندیوں کا جائزہ لے کے انہیں ری ایویلویٹ کر کے اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہے یا وہ سیٹ اپ دے سکتا ہے, تو پھر ایک اور مسئلہ بڑا امپورٹنٹ آ جائے گا. وہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو صدر ہیں وہ عارف علوی صاحب ہیں. عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. اب صدر کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ نئی اسمبلی بنے, اور نئی اسمبلی اپنا نیا صدر منتخب کرے گی. یعنی جب تک آپ نئی اسمبلی نہیں بنا سکتے, جب تک آپ نیا الیکشن نہیں کروائیں گے, نئی اسمبلی نہیں آئے گی, تب تک آپ صدر کو تو ہٹا نہیں سکتے. صدر جب نیا آئے گا تو اس کے بعد آپ نے جتنی بھی آرڈیننس بنا کر آپ صدر کے پاس بھیجیں, اگر تو وہ اپروو کر دیتا ہے تو آرڈیننس پاس ہو گیا, قانون بن جائے گا. اگر وہ اپروو نہیں کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے درے کے درے رہ جائیں گے. اب اگر یہ نگران سیٹ اپ کو کوئی اس طرح کا اختیار دے کے بھی گئے ہیں, تو سب سے پہلے وہ جتنی بھی آرڈیننس یہ پاس کر کے گئے ہیں وہ صدر کے پاس جائیں گے. صدر تحریک انصاف کا ہے, وہ اگر اس کو اسی ٹائم رد کر دیتا ہے, جس کے 100% چانسز ہیں کہ وہ نہیں اسے اپروو کرے گا, تو وہ سارے کے سارے قوانین آخری بار یہ جو پاس کر کے گئے ہیں وہ سارے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اس میں سب سے بڑا جو دھچکا انہیں لگے گا وہ یہ لگے گا, جو تا حیات نااہلی کے لیے انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی ہے, وہ نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا دھچکا لگے گا, اور مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا دھچکا لگے گا کہ ان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ کر بھی کچھ نہ کرنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم جو ہیں, وہ ایک مرتبہ پھر اس الیکشن کے دور سے باہر ہوں گے, اور ان کی تا حیات نااہلی کی تلوار اسی طرح ان کے سر پہ لٹکتی رہے گی, اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جائے گا. عمران خان کو اگر انہوں نے 2-3 سال کے لیے نااہل کیا بھی ہے, تو عمران خان اگر وہ جیت کے اسمبلی اگر آ جاتے ہیں, جس طرح ان کی پوزیشن ہے, آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی قانون سازی کر کے دوبارہ سے عمران خان کو الیکشن لڑوا کے اسمبلی میں لے کے آ جائیں گے. تو ایک سچویشن یہ بن جائے گی. اچھا, اب تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا, چونکہ یہ میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو ورکر تھے وہ حالات کی وجہ سے اس وقت اپنے گھروں میں محدود یا محصور ہو چکے تھے. کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, وہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے, انہیں جھنڈے نہیں لگانے دیے جا رہے تھے, اور بہت سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ مطلب بیہائنڈ دا اسکرین وہ اپنا کام جس طرح کر رہے تھے تو کر رہے تھے, ورنہ وہ سامنے آ کر کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. اس سے ایک میسج یہ جا رہا تھا مختلف حلقوں میں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کو کاٹ کے رکھ دیا, ختم کر دیا. اب جیسے ہی 14 اگست آیا, تو 14 اگست کی رات, یعنی 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی رات ہوتی ہے, اس رات آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو خاموش مجاہد تھے, جو ورکر تھے, جو ایک دفعہ بالکل سائلنٹ ہو چکے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم اس وقت اپنا, یہ کل کی رات کی ایکٹیویٹی سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب الیکشن آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو رات 14 اگست کی رات جب انہیں موقع ملا گھروں سے باہر نکلنے کا, ایکٹیویٹی کرنے کا, اور 14 اگست یعنی جشن آزادی منانے کے بہانے وہ لوگ جو گھروں سے باہر نکلے ہیں, تو آپ بلیو کریں جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں, جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, میں نے کم از کم کوئی ایسی ریلی, کوئی ایسا اجتماع, کوئی ایسے میں نے کہیں پہ بھی عوام نہیں دیکھی جن کے ہاتھ میں مسلم لیگ نون کا جھنڈا ہو, جن کے ہاتھ میں کسی اور جماعت کا جھنڈا ہو, پی ڈی ایم, مولانا فضل الرحمان یا کسی بھی جماعت کا جھنڈا ہو. کچھ کراچی کے اندر یا کچھ لڑکانہ کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے لے کے نکلے, ادروائز کہیں پہ ہر طرف اگر کسی بہار تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے جھنڈوں کی بہار تھی. پاکستانی پرچم کے بعد جو سب سے زیادہ پرچم لہرائے گئے ہیں کل, وہ تحریک انصاف کے جھنڈے تھے. لبرٹی کے اندر جو مظاہرہ ہوا اس کے اندر آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. پشاور کے اندر آپ دیکھ لیں کے پی کے پورے کا پورا نکلا ہوا تھا, راول پنڈی کے اندر یہی صورتحال تھی, کراچی کے اندر یہی صورتحال تھی, بڑے شہروں کے اندر جہاں بھی آپ جائیں ہر طرف تحریک انصاف کا کارکن رات کو نکلا ہے, اور انہوں نے یہ جو اقتدار کے مالک یا اقتدار پر قابض اور یہ خاص کر پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں, انہوں نے ان کو ایک میسج دے دیا ہے
کہ اب کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، ہم خاموش ضرور ہیں لیکن ہم الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم آپ کو ایسا حیران کریں گے کہ آپ کی آنکھیں ایک دفعہ جو ہیں وہ پتھر ہو جائیں گی اور آپ پتھرا جائیں گے اور آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اس طرح رات تحریک انصاف کا ورکر نکلا ہے۔ اب سچویشن جو بن گئی ہے وہ یہ بن گئی ہے کہ ان کو اب لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جس طرح سپورٹ ہے، ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف کو تو ہم ختم نہیں کر سکے۔ ورکر تو اب بھی نکل آیا کسی بہانے کے ساتھ، اور کل کو الیکشن کے لیے بھی یہ نکلے گا۔ اگر انہیں پابندیاں بھی لگائیں گئی تو پھر بھی یہ خاموشی کے ساتھ جا کر یہ ووٹ ڈالے گا، تو صورتحال تو مضبوط جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہی نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت ان کے پاس جو آپشن بچ جاتی ہے وہ ایک ہی بچ جاتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایکسٹینڈ کر دیں الیکشن کو، اور الیکشن فوری طور پہ نہ کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقیناً ایک بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے، ایک ثانیہ ہی ہوگا، اور ایک اس کے بعد حالات پھر کس طرف جاتے ہیں وہ وقت بتائے گا کہ یہ معمولات اب کیا بنتے ہیں اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو۔ اگر موجودہ ٹائم پہ یہ الیکشن کرواتے ہیں تو رات تحریک انصاف کے ورکرز نے یہ میسیج دے دیا ہے کہ اس الیکشن میں آپ کی درگت بننے والی ہے، اس الیکشن میں اب 14 کی 14 جماعتیں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں تو ووٹ ہم عمران خان کو ہی دیں گے اور کسی کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نگران سیٹ اپ کو جس طرح یہ اختیارات دے کے گئے ہیں، اب الیکشن کی اگر ڈیٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر دیں، کیونکہ قانون کو اور آئین کو تو پہلے بھی انہوں نے راؤنڈ ڈالا ہے، اب آگے بھی یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر سچویشن کس طرف جائے گی؟ کوئی تحریک چلتی ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، یا خاموشی سے وہ بھی درد سہ جائیں گے اور انتظار کریں گے۔ لیکن یہ جتنا لمبا کرتے جائیں گے عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھتی جائے گی، گراف اتنا اوپر چلا جاتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔